Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 7th lecture of Business Ethics. Let me brief you about the last lecture just to have a correlation between the present one and the last one. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک کیس اسٹڈی کی تھی ایک آئل کمپنی کی ان اپارٹھائڈ کنٹری، یعنی ایسے ملک میں جہاں پہ نسل پرستی جو بہت زیادہ تھی. The study was with the South Africans کہ کس طرح سے ایک آئل کمپنی، بڑی امریکن آئل کمپنی کو اس کے شیئر ہولڈرز نے اس وجہ سے کہا کہ آپ وہاں سے واپس آ جائیں کہ وہاں پہ نسل پرستی جو تھی وہ بہت تھی اور سیاہ فام لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا. نتیجتاً کمپنی نے بینیفٹس دیکھے اور کمپنی نے یہ نتیجہ نکالا کہ جی اگر وہ اس ملک کو چھوڑتے ہیں، یعنی ساؤتھ افریقہ کو چھوڑتے ہیں، تو اس کے چھوڑنے کا نقصان وہاں کے لوگوں کو زیادہ ہے بنسبت اس کی کہ وہ وہاں پہ رہ کے یا جو وہاں پہ لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں، ان کو فیسلٹیز دے سکتے ہیں، لیونگ سٹینڈرڈ ان کا امپروو کر سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کی جو روزمرہ کی زندگی میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ وہاں سے اپنی پریزنس ختم کر دیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ چیز ختم ہو جائے گی. اسی کے اندر ہم نے ایک اصطلاح پڑھی تھی، ہم وی ہیڈ اے ٹرمینالوجی یوٹیلیٹیرینزم کی کہ جی یہ کیا ہے، جس کو ہم نے ڈسکس کیا. اسی ٹرمینالوجی کے بارے میں آج کا ہمارا لیکچر ہے اور اسی کو ہم آگے فردر لے کے چلیں گے. اس میں پھر ہم نے تھوڑا سا ایتھکس کے اوپر مزید کام کرنا ہے اور رائٹس کے اوپر کام کرنا ہے جو اپنے موجودہ لیکچر میں. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک تھوڑا سا میں آپ کو اگین بریف دے دوں. جب ہم بات کرتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم کی، یوٹیلیٹی سے مراد اٹس سچ این ایکشن جس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچے، عمومی طور پہ جس چیز سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، سم تھنگ وچ از آف سم ایکشن وچ برنگس گڈ ریزلٹس ٹو دا پیپل، دیٹ از اے یوٹیلیٹی. بیسیکلی اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ جو کیس ہے، اگرچہ ہم اس کو پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں، فورڈ کے بارے میں، فورڈ موٹرز کا کیس تھا، لیکن یہاں پہ اس تھیوری کے ساتھ جو یوٹیلیٹیرزم کی تھیوری ہے اس کے ساتھ اس کو اگین تھوڑا سا ڈسکس کرنا ضروری ہے آپ کی سمجھ کے لیے، آپ کے استفادہ کے لیے. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ارلی 60s میں ایک ماڈل انٹروڈیوس کرایا گیا امریکہ کے اندر پنٹو کے نام سے، اور اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹس تھے، مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، جو کہ دور نہ کیے گئے. یہ بیسیکلی جو ڈیفیکٹس تھے ان کو دور کرنے کے لیے تقریباً $139 ملین کی رقم ریکوائرڈ تھی. کار کمپنی نے یہ حساب لگایا کہ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایوریج پچھلے عرصے کے لیتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ کس وجہ سے ہوئے. اس کمپنی میں اس کار میں جو بیسک ڈیفیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کی جو ٹینک تھا اس کی لوکیشن ایسی تھی کہ امپیکٹ جب ہوتی تھی تو وہ ٹینک میں سے سپلیش کر جاتا تھا آئل اور آگ لگ جاتی تھی گاڑی کو. جو ٹیسٹنگ سٹینڈرڈز تھے امریکہ کے اس وقت وہ 20 میل پر آور پہ اگر امپیکٹ سیف ہے تو اس کو پاس کر دیتے تھے. یہ گاڑی 20 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے امپیکٹ ٹیسٹ ہوئی اور وہ گاڑی پاس ہو گئی. لیٹر آن پتہ چلا کہ نہیں جی بہت زیادہ اس میں نقصان ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو خدشہ ہے اس میں حادثات کا. اسی عرصے میں کچھ لوگوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ اس کو واپس لے لیا جائے. 12 لاکھ کے قریب گاڑیاں تھیں اور دوبارہ اس کی ری انجینئرنگ کی جائے. اس کے اوپر جو خرچ کا تخمینہ لگایا گیا وہ تقریباً $139 ملین تھا. اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے کچھ لوگوں نے، جو دلچسپی کی بات ہے، وہ یہ اندازہ لگایا کہ اسی طرح کے حادثات پچھلے 2 سالوں میں کتنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کتنی کمپنسیشن جو ہے وہ دی گئی ہے اور میکسیمم جو چانسز ہیں کمپنی کے، کتنے چانسز ہیں کہ کمپنی کو کتنا میکسیمم پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ پچھلے عرصے میں جو فیول ٹینک کی وجہ سے حادثات ہوئے ہیں ہائی ویز پہ، تقریباً اس کے اندر جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ 80 کے قریب تھے. پھر سویئر برننگ، کچھ لوگوں کو خاصی سویئر درجے کی جو برننگ تھی وہ ہوئی، ان کو آگ لگی. کچھ لوگ جو تھے ان کی گاڑیوں کی انشورنس کے کلیم جو تھے وہ سارے ادا کرنے پڑے. تو یہ جو سارا سلسلہ بنا جس کے اوپر انہوں نے اپنی فیزیبلٹی اسٹڈی کی، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم لوگوں کو پیسے پے کرتے ہیں ایوریج نکال کے پچھلے سالوں کی تو تقریباً $49 ملین بنتے ہیں، اور اگر ہم اس کی ری انجینئرنگ کرتے ہیں تو ہمیں $139 ملین خرچ کرنے پڑتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایز اے کمپنی فیصلہ جو کرنا تھا مینجمنٹ نے وہی کرنا تھا جو مینجمنٹ کے حق میں تھا. لہٰذا انہوں نے فیصلہ یہ کیا
کہ اس کو ایز سچ چلنے دیا جائے. اور کمپنی نے یہ کہا کہ جی $139 ملین خرچنے کی بجائے سیدھا سادہ اگر لاسز ہوتے ہیں تو 49 ملین کے لاسز ہم بھر دیں گے. اور دوسری چیز کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا کہ ان لاسز کے نتیجے میں کتنے لوگوں کو کتنی پین ہوگی, کتنے لوگ جو ہیں وہ مر سکتے ہیں, کتنی فیملیز جو ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں, کتنی فیملیز کے حالات خراب ہو سکتے ہیں. یہاں پہ میں ایک عرض کر دیتا ہوں کہ ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو چوائس بٹوین ٹو تھنگس. جہاں پہ جو تھیوری ہے ہماری, یا ایک ہماری جو ایک ہم نے اس وقت یوٹیلیٹیرینزم کی جو بات ہم کر رہے ہیں, اس کے مطابق پریفرڈ ایکشن وہ ہے جس میں لوگوں کا فائدہ زیادہ ہے اور اس کی کاسٹ کم ہے, یعنی اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور کاسٹ کم ہے کسی بھی اور ایسے ایکشن کے مقابلے میں جو الٹرنیٹیو اس کا متبادل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب ہم یہ تو اکاؤنٹ فر کر سکتے ہیں جی کہ اس وقت انسان کی زندگی کی قیمت امریکن لا کے مطابق $2 لاکھ تھی, اور انہوں نے جو اسٹیمیٹ لگایا بڑا حساب کتاب لگا کے, انہوں نے اگر اس میکسیمم لوگوں کے اوپر ویٹیج کر کے اس کو جو ایسٹیمیٹ کیا وہ تو انہوں نے کر دیا کہ جی ٹھیک ہے $49 ملین ہمیں میکسیمم ادا کرنے پڑیں گے. اس عرصے میں تقریباً جب یہ کار سڑکوں پہ پریکٹیکلی آتی ہے تو 60 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, جس میں سیویئرلی انجرڈ بہت سارے لوگ تھے. کچھ لوگ تھے جن کو اسکن گرافٹنگ کرنی پڑی اور وہ اس ایگنی اور ایک پین سے گزرے. کچھ لوگوں کے چہرے جھلس گئے اور ساری زندگی کے لیے انہیں ایک داغ یا ایک ایسی نشان لے کے زندہ رہنا پڑا جس کے لیے میں بھی ان کو بہت زیادہ اپنے انر سائڈ پہ ان کی جو ہے بریکنگ ہوئی ہوگی. اب کچھ چیزیں جو ہم ہیں ان کو ویلیویٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے. اس وقت کار کمپنی نے یہ دیکھا کہ ایکشن نمبر 1 جس میں وہ اگر یہ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں تو ان کو $139 ملین جو ہے وہ خرچ کرنے پڑے گی ری انجینئرنگ پہ, اور اگر وہ ایسا چلنے دیتے ہیں اور رسک کو لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, انسانی زندگی کی قیمت انہوں نے ایک مانیٹری یونٹس کے اندر لگا دی کہ جی اوکے, مانیٹری یونٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 500 مانیٹری یونٹس جو ہیں وہ آپ کا خرچ ہے اور 700 مانیٹری یونٹ جو ہے وہ آپ کے آخر پہ اس کا رزلٹ نکلتا ہے نقصان کی صورت میں, تو یہ مائنس جو ہے یوٹیلیٹی ہے, یعنی آپ کو 200 جو یونٹس ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ 700 یونٹس جو ہیں وہ آپ کو بچتے ہیں اور 500 یونٹ آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ پازیٹیو یوٹیلیٹی ہے, یعنی آپ کو 200 یونٹ کی فائنلی بچت ہوگی. یہ تو ایک سیدھا نومیریکل کیلکولیشن ہے جس کے مطابق آپ ایک یوٹیلیٹی یعنی ایک کسی چیز کا فائدہ جو ہے, کسی ایکشن کا فائدہ جو ہے آپ نے میئر کر لیا ان فارم آف نومیریکل ایک نمبر. لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم میئر نہیں کر سکتے. مثلا اگر ہم ان لوگوں کی چلے, اگر ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی نومیریکل ویلیو لے لی کہ جی $2 لاکھ اس وقت کے جو لا کے مطابق سوشل سیکورٹی لا تھا, اگر ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی تھی تو جو لائبلٹی لا تھا اس کے مطابق کار مینوفیکچر کو یا جو حادثے کا ذمہ دار تھا اس کو $2 لاکھ جو ہے وہ دینے پڑتے تھے. چلے ہم نے زندگی کی بھی یہاں جو کہ ممکن نہیں ہے, ہم نے ایک مانیٹری جو اس کی بینیفٹ ہے یا ایک نومیریکل ویلیو جو ہے وہ ہم نے پلیس کر دی. شاید ہم کار کی انشورنس اور لم لاس یا اس طرح کی چیزیں جن کے لیے انشورنس کی کلوزز کے اندر سرٹن نومیریکل ویلیوز ہیں ان کو شاید ہم جو ہے ان کو بھی ہم ان کی ویلیو بھی کر سکیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ پین, درد جو ہے یا ایسی ایک جو ہیوملیشن ہے یا ایک پنشمنٹ ہے یا ایک جو ڈیز ہیں کسی نے کاٹے بیماری کے ان کی جو ایک برننگ سینسیشن ہے بندے کے اندر, کیا ان ساری چیزوں کی جو احساسات ہیں یا یہ ساری چیزیں جو ایون بہت ساری فیملیز جو ہیں ان کے اوپر جو آفٹر افیکٹس ہوئے ہوں گے, بہت دور اس کے اثرات ہوئے ہوں گے, جو 60 لوگ مرے, پتہ نہیں کہ ان کے جو پیچھے لوگ ہیں ان کا کیا حشر ہوا ہوگا, یا اس طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ میئر نہیں کر سکتے. اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اس تھیوری کے تحت یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہیں اور اگر ہم صرف نومیریکل ویلیوز کو ہی اپنے اندر لے کے اور اس کو سسٹم کے اندر لا کے ہم چیزوں کو ویلیویٹ کر کے ایک پرنسپل نکالتے ہیں کہ اس چیز کی کاسٹ جو ہے
وہ زیادہ ہے یا اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے پھر بینیفٹس ہمیں زیادہ ملیں گے. لیکن اس میں ایک چیز جو قابل اعتراض ہے، جس کو ایک اسکول آف تھاٹ پورا کا پورا قابل اعتراض سمجھتا ہے کہ certain things which are not having any numerical value but they does matter a lot، ان کی کوئی جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں پین کی، جیسے ہم بات کرتے ہیں بیماری کی، جیسے ہم بات کرتے ہیں ہیوملیشن کی. The people they have to live with lot of pain, having a sensation of burning and maybe having permanent marks, burning marks on their faces. And I mean, of course, especially the ladies, they're so conscious about such things. This is something very which doesn't have any monetary value. اس کی کوئی آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے. یہ مطلب اس کی قیمت لگانا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. یہ احساسات جو ہیں یا یہ جو فیلنگز ہیں، ان کی آپ قیمت نہیں لگا سکتے. لہٰذا یہاں پہ کچھ چیزیں اس میں میئربل ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم میئر نہیں کر سکتے. یہ ایک آخر کار وہی ہوا کہ اس کار کمپنی کو اپنی کار واپس لینی پڑی، مارکیٹ سے اٹھانی پڑی، اور ایک بگ لاس جو تھا اس کا نتیجہ ہوا. اور یہ اصل میں لاجیکلی اس طرح ہی ہونا تھا. when you have such utility which apparently have numerical value, لیکن certain things which cannot be accounted for in numbers، آپ جب ان کو اگنور کرتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ تقریباً اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے. Let's see what today we have after that. Utilitarianism is a general term for any view that holds that action and policies should be evaluated on the basis of benefits and costs they will impose on society. Basically جو یہ ٹرم ہے یوٹیلیٹیرزم جو ہے، اس کا یوٹیلیٹی کا جو ہے اور اس کے ساتھ جو ساری یہ سائنس اس کی جو جڑی ہوئی ہے، اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اگر سوسائٹی کے اوپر ایک ایکشن کوئی بھی ہم کسی بات کی کر سکتے ہیں، مثلا ایک گورنمنٹ ہے وہ بھی اسی طرح ہی کرتی ہے کہ اگر کسی نے ٹیکس لیا ہے لوگوں سے اور ٹیکس کو خرچ کرنا ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ یوٹیلیٹی کس چیز کی زیادہ ہے. کیا اس رقم کو ہم ڈیم بنانے میں خرچ کریں، اس میں زیادہ فائدہ ہے، روڈز بنانے میں خرچ کریں اس میں زیادہ فائدہ ہے، ہیلتھ کے شعبے میں لگا دیں اس میں زیادہ فائدہ ہے. یعنی اس جو ایون اس لیول کے اوپر بھی جہاں پہ انسٹیٹیوشنز انوالو ہوتے ہیں، جو یوٹیلیٹی کا کانسیپٹ ہے یوزفلنس کا، وہ وہاں پہ ہے. ایسی چیز جو آپ کو فائدہ زیادہ دیتی ہے اور جس کی کاسٹ کم ہے، پروفٹس اس کے زیادہ ہیں، بینیفٹس اس کے سوسائٹی کو زیادہ ہیں، اس کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں نومیریکل ویلیو کے تحت اس میں میئر کر سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نومیریکل ویلیو کے تحت میئر نہیں کر سکتے. اس طرح سے ایک جنرل جو کانسیپٹ اس میں بنتا ہے وہ کوئی جو ہے اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے. بہت سارے اسکول آف تھاٹ اس کے بعد بھی آئے جنہوں نے اس کو مختلف انداز کے ساتھ پیش کیا. اس میں کچھ یہ بھی کہتے تھے کہ سرٹن کانسیکوینسز کے اندر کچھ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بامر مجبوری کرنے پڑے اور اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو. مثلا ہم مورلی جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے، اور اس کے جو اگر ہم اس کے میئرمنٹ کریں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوکے اٹس بیڈ بیکاز دین یو ہیو اے ویشیس سرکل، آپ ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا، اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے اور فائنلی اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. اس کی نسبت جو اگر آپ سچ بولتے ہیں تو اس سے ٹرسٹ بلٹ اپ ہوتا ہے، اور ٹرسٹ بلٹ اپ ہونے سے جو سوشل ریلیشن شپ ہے، انٹر ریلیشن شپ، وہ بڑھتا ہے. تو ہر ایک چیز کی اپنی ایک یوٹیلیٹی ہے، یعنی اس کو آپ ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں. لیکن جو میں نے بات کی کہ سرٹن کانسیکوینسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے سے کسی کی جان بچ رہی ہو، یا آپ کے دروغ گوئی سے بظاہر کسی کو اپیرنٹلی تھوڑا سا اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں ان دا لانگ رن وہ ایسے ہوں کہ جن سے اوور آل جو ہے زیادہ معاشرے کو جو ہے کمفرٹ ملے، زیادہ اس سے سوسائٹی کو، یا ان اینی کیس اس کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ پروفیٹیبل ہوں. تو ایسی صورت میں کانسیکوینسز کے اندر جو ہے سرٹن جو سیٹس آف کانسیکوینسز ہے اس کے اندر ہم ایسے فیصلے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی ریزن کی وجہ سے اور اسی وجہ سے کہ ہم اس کو جو سم ٹائم ہم اس کو
کانسیکوینسزم بھی کہتے ہیں, اور کانسیکوینس کی وجہ سے کہ سرٹن کانسیکوینس کے اندر یوٹیلیٹی کا جو لا ہے وہ بدل جاتا ہے اور اس کی صورت تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. اس کو جو سب سے پہلے اگر ہم شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں, تو وی سی اے نیم دیٹ از جرمائی بینتھم. انہوں نے ہی از دا فاؤنڈر آف دس ٹریڈیشنل یوٹیلیٹریزم. ان کا سن پیدائش 1748 تھا اور ان کی ڈیتھ 1832 میں ہوئی. آئی مین دیٹس کوائٹ این اولڈ تھیوری جو ٹریڈیشنل یوٹیلیٹریزم ہے. اور میں نے جیسے گزارش کی, بینتھم اس کے جو تھے وہ فاؤنڈر تھے, انہوں نے اس نظریے کو بنایا. ان کے مطابق این ایکشن از رائٹ فرام این ایتھیکل پوائنٹ, اخلاقی لحاظ سے ایک ایکشن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. of view if and only if the sum total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities produced by any other act the agent could have performed in its place. کوئی جو ہے یوٹیلیٹی یا کوئی بھی ایسا عمل یا کوئی بھی ایسا کام جس کے کلی طور پہ جو ٹوٹل بینیفٹس ہیں وہ اگر زیادہ ہوں تو وہ ایک ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے اچھا کام ہے, بنسبت اس کی اگر اس کے جو کاسٹ آتی ہیں ان کی مقابلتاً ایسے کام کے جو اس کی جگہ متبادل کے طور پہ یوز کیا جائے اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو فائدے کی نسبت. یعنی اگر دو چیزوں کے اندر چوائس ہو, ایک کی لاگت جو ہے وہ زیادہ ہو اور اس کے جو فائدے ہیں وہ کم ہوں, اور ایک کے جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہوں اور لاگت کم ہو, تو دونوں میں اگر چوائس ملے تو بینتھم کی تھیوری کے مطابق آپ کو جہاں پہ فوائد زیادہ ہیں کمیونٹی کے لیے, ایتھیکلی مورلی آپ کو جو جہاں پہ فائدے زیادہ ہیں اور جہاں پہ آپ کو اوور آل, یعنی آپ ایک بینیفٹ نہ کیلکولیٹ کریں, ناٹ فار یور سیلف انکلوڈنگ یور سیلف اینڈ فار ادر پیپل, جنرلی معاشرے کے لیے, تو وہ ایکشن جو ہے اس کو اس نے رائٹ قرار دیا ہے اور اس کو اس نے صحیح ایکشن قرار دیا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو جو ہے یوٹیلیٹی ہے اور اس میں ہمیشہ سے فائدہ ہے. بالکل اسی طرح سے کہ اس میں جو ایک چیز آپ اگر غور کریں تو دو چیزیں جو ہیں وہ خاصی قابل غور ہیں. فرسٹ آف آل ہیئر دیر از اے ٹرم آف ٹوٹل یوٹیلیٹیز پروڈیوس بائی دیٹ. ہم نہیں کہتے کہ اس سے ایک فائدہ اگر ہوا ہے تو ہم صرف اسی کے پیچھے بھاگ پڑے. فرض کیا ایک کام کرنے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فرض کیا کہ ہم نے ایک روڈ بنائی ہے اور اس روڈ کے بننے سے ہو سکتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے اور آپ کو تھوڑا سا فیول کی بچت ہو جائے, ٹائم کی بچت ہو جائے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روڈ کے بننے سے بہت ساری جو زمین ہے جو کہ ادروائز یوٹیلائز کی جا سکتی تھی کسی اور اچھے پرپز کے لیے, وہ جو ہے وہ خراب ہو جائے, یا اس کے نتیجے میں بہت سارا جو علاقہ ہے جو کہ قدرتی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ ایگرو بیسڈ ایریا تھا, وہاں پہ جو ایگریکلچر کا بیس ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ تھوڑا سا سیمی انڈسٹریلائز قسم کا جو بیس ہے وہ بن جائے, یا چھوٹے چھوٹے شہر بن جائیں اور ایک اربنائزیشن کا جو عمل ہے وہ زیادہ ہو جائے. ایسے ملک میں جیسے پاکستان ہے جہاں پہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے, اس قسم کے جو کانسیپٹ ہیں ان کے اوپر خاصا سوشلی جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے. ایون جب بڑے بڑے پروجیکٹس بنتے ہیں تو جہاں پہ ہم ٹیکنیکل فیزیبلٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں, جہاں پہ ہم اس فیزیبلٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ فائنینشلی ہمیں اس میں نقصان ہوگا یا فائدہ, یا ہم وہاں پہ جیو ٹیکنیکل فیزیبلٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں, یا ہم اور طرح کی جو ہمارے پاس سائنسز اویلیبل ہیں وہاں پہ اگر اس کو, تو وہاں پہ ایک چیز ضرور دیکھیے کہ اس کے ساتھ جو آئی ایف آئیز ہیں, بڑے ادارے ہیں, وہ ضرور ایسے حضرات کی خدمت حاصل کرتے ہیں, کنسلٹنسی سروسز حاصل کرتے ہیں جو فیزیبلٹیز تیار کرتے ہیں ایسے نقصانات کی جو عام آدمی کی یعنی سوشل جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یا ایڈوانٹیجز ہیں ان کی اسٹڈی بھی ضرور ہوتی ہے. اور نارملی جو اس میں سوشل جو انٹرپرینورشپ ہے یا ایسے جو سوشل طبقے کو اگر سوشلی کہیں فائدہ ہونا ہے یا نقصان ہونا ہے ایک, اس کی اسٹڈی بھی اس کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہے, اور اس کا اتنا ہی ویٹ ہوتا ہے جتنا کسی ٹیکنیکل فیزیبلٹی کا یا فائنینشیل فیزیبلٹی کا. اس کا مقصد جو ہوتا ہے جو سوشل اسٹڈی کا کہ اس علاقے کی جو سوشیولوجی ہے اس کو آپ اسٹڈی کریں کہ اس کسی بھی کام کے, کسی بڑے اسٹرکچر کے, کسی بڑے کنسٹرکشن کے یا کسی چیز کے اس علاقے میں اوور آل سوشلی لوگوں کو اس کا فائدہ کیا ہوگا, امپیکٹ, سوشل امپیکٹ معاشرے کے اوپر, یعنی اس کا اثرات کیا ہوں گے,
نیگیٹو ہوں گے یا پازیٹیو ہوں گے, اور یہاں پہ پھر ہم نے سم اکٹھی کرنی ہے کہ اوور آل اگر ہم ان کو چین ہم بینیفٹس کی صورت دیں کہ ایک کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں فائدہ کو گنتے جائیں, اوور آل جو سیٹ بنتا ہے ان کی نسبت اگر ہم کاسٹ لگائیں تو وہ کتنی ہے, اور اگر الٹرنیٹو ہم اس کا کوئی متبادل اور ایک حل ڈھونڈتے ہیں کہ جی نہیں ہم آپشن اے نہیں آپشن بی پہ جاتے ہیں, اور پھر اس کو اور اس کو کمپیئر کریں, تو جس ہمیں کلی طور پہ زیادہ لوگوں کو یعنی ایک جزوی طور پہ نہیں بلکہ باہمی طور پہ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو, کاسٹ اس کی کم ہو لیکن بینیفٹ زیادہ ہو, ایسا ایکشن جو ہے دیٹ از مور پریفرڈ ایکشن. یہ جو ہے بیسیکلی جو ٹریڈیشنل تھیوری ہے یوٹیلیٹیرزم کی, بینتھم کی جو تھیوری ہے, اس کا ایک بیسک آپ کو جو میں مقصد سمجھا رہا ہوں وہ بیسیکلی اس کا مقصد ہے. دین وی ہیو ٹو ڈیٹرمن واٹ دی مورل تھنگ ٹو ڈو اور اینی پرٹیکولر اوکیزن مائٹ بی, دیر آر 3 کنسیڈریشن ٹو فالو. کسی خاص وقت میں ہمیں مورلی کوئی چیزیں جو ہیں وہ ایسی کرنی پڑ جاتی ہیں جن کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ بہت سارے کام کچھ موقع پہ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اس کی معافی مل جاتی ہے, اس لیے کہ جنرلی جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام کیا گیا اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہوا اور اس کا نقصان کم ہوا. یعنی میں نے جیسے پہلے مثال دی کہ اگر کسی نے موقع کی مناسبت کے ساتھ یا اس وقت کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ بولا تو مورلی تو یہ بہت بری بات ہے, اور اس کا سوشل جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کی کاسٹ بڑی پے کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر موقع کی مناسبت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے اور ایک سرکمسٹانشل ایک آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ اس کو دروغ گوئی سے یا جھوٹ بولنے سے ایک بڑی مصیبت ٹل سکتی ہے یا ایک بڑے پیمانے کا فائدہ ہو سکتا ہے, سم تھنگ بینیفیشیل ایٹ اے میکرو اسکیل اور ایٹ اے بگ اسکیل, اوکے دیئر یو کین ڈو اٹ, لیکن اس کے لیے بھی سرٹن کنڈیشنز ہیں, اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ ان حالات میں کن حالات میں آپ یہ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل یو مسٹ ڈیٹرمن what alternative actions are available. آپ یہی نہیں کہ اس کو جو غلط ایکشن ہے, جو بھی کچھ ایکشن ہے جس کو آپ ایتھیکلی برا سمجھتے ہیں, آپ صرف اسی کو اکیلا حل مان کے مشکل کا اسی کو اڈاپٹ کر لیں. یو مسٹ لک ایٹ دیٹ ٹائم. مثلا اسی کیس میں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جب پنٹو کار جو ہے اس کی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی ٹھیک ہے قانونی طور پہ ہمیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہے, $49 ملین اگر کمپنی خرچ کرتی ہے تو 139 کی نسبت بہت کم ہے, کمپنی کو اوور آل بڑا فائدہ ہوگا, اور اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اکیلے اس ڈیسیژن کو بالکل اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کے لیے الٹرنیٹیوز دیکھنے چاہیے تھے کہ جی کیا کیا ہمارے پاس متبادل حال اس کے موجود ہیں. اخلاقی طور پہ مے بی they could appeal the people کہ جی کہ ہمارے سے یہ ایک ڈیفیکٹ ہو گیا ہے اور ہم رضا کرانہ طور پہ اس کی معافی چاہتے ہیں, اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری گڈ ول کمپنی کی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس کو جو ہے وہ آپ احتیاط کریں, یہ اس کی پریکاشنز ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم اس کو جو ہے سٹیجز میں ریپلیس کر دیں گے. اسی طرح ہم نے ایک پہلے کیس اگر آپ کو یاد ہو ایور میکٹن کا کیس ہم نے پڑھا تھا جو ریور برائنڈنس میں, اس میں دوائیوں کی مشہور کمپنی نے نہ صرف یہ کہ $100 ملین جو تھا وہ خرچ کیا R&D پہ, بلکہ 1,80,00,000 لوگوں کو ریور بلائنڈنس جو کہ لیتھل ڈیزیز ہے جس سے بندہ جو ہے اس سے فیٹل ڈیزیز بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے 100%, اس کے لیے مفت دوائی جو ہے 1,80,00,000 لوگوں کو دی اپنے نقصان کو مدد رکھنے کے باوجود. یہ بات تھی کہ ان کے پاس انہوں نے الٹرنیٹیو سوچے تھے. اس ایور میکٹن کے کیس میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو $2 بلین کی سیل تھی امریکن کمپنی کی جو دوائیاں بناتی تھی, اور اگر وہ اس کو وہ اینیمل ورژن تھا اس کو اگر وہ ہیومن ورژن میں چینج کرتی ہے تو $100 ملین کا خرچہ آتا تھا, اور پھر بھی یہ بھی تھا کہ ان سے مارکیٹ جو ہے وہ چھن جائے جو آلریڈی ان کی ایگزسٹنگ مارکیٹ تھی. دوسری طرف ایک یہ بھی خطرہ تھا کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ سارے کے سارے یا تو افریقن کنٹریز سے تھے یا لیٹن امریکہ سے, یہاں پہ غربت کی سطح بہت نیچی سطح پہ تھی, نوئنگلی کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنی مہنگی دوائی کو خرید سکیں.
پھر بھی یہ $100 ملین بھی خرچے اس کمپنی نے اپنی مارکیٹ کو بھی رسک کے اوپر لیا, اور اس کے باوجود رسک کے باوجود انہوں نے وہ دوائی ان تمام لوگوں میں یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی قوت خرید سے وہ باہر ہے, مفت تقسیم کی. بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ اس تقسیم کے اندر, اس جو چینج کے اندر, اس کمپنی نے الٹرنیٹیو سوچے کہ ایک غلط ایکشن لینے سے پہلے ان حالات کے اندر میرے پاس کیا کیا متبادل سوچ, کیا کیا متبادل ذرائع موجود ہیں کہ میں ایک بڑا جو خطرہ ہے اس کو مول نہ لوں, اور میں بھی ایک ایسی چیز کے اوپر آ جاؤں جس کے نقصانات نسبتاً اس سے تھوڑے ہیں, comparatively which is having lesser disadvantages. یہ ایک چیز جو ہے سوچنا بہت ضروری ہے کہ صرف ایک حل کو ہم پرماننٹ سولوشن سمجھ کے اگر اس کے اوپر سچویشنل ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ حرکت میں نے صرف اس لیے کی تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. ڈونٹ ڈو لائک دیٹ. مے بی آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا, بٹ یو مسٹ گو فار دا سرچ, یو مسٹ گو فار الٹرنیٹیوز, متبادل اس کے دیکھیں. اور یہ بات ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک متبادل ضرور ہوتا ہے, ایک سے زیادہ متبادل بھی ہوتے ہیں. پھر آپ نے یہ دیکھنا جب آپ کو متبادل مل جائے کہ اوور آل جو آپ نے متبادل دیکھا ہے اس کی کاسٹ اور بینیفٹس ورسز آپ کے پہلے حل کی کیا ہیں. اگر تو آپ کو پھر بھی پہلا حل جو ہے صحیح نظر آتا ہے تو اوکے, then you are justified to do that. Secondly, you must estimate the direct and indirect cost and benefits the action would produce for all involved in the foreseeable future. یعنی اگر اس قسم کا کوئی حل آپ کے پاس آ جاتا ہے جس کو ہم الٹرنیٹیو حل کہہ سکتے ہیں یا آپ متبادل حل کہتے ہیں, تو جیسے میں نے پہلا عرض کیا, آپ اس کو پرکھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ کیا اس حل کی جو میرے پاس الٹرنیٹیو حل ہے, جیسے فورڈ کے پاس جو پینٹو کے کیس میں ایک حل تھا کہ وہ اس کے اوپر ربر کا بلیڈر چڑھا دیتے, پورا جو ٹینک تھی جس کی وجہ سے 60 آدمی مرے, اس کے اوپر وہ ایک ربر کا بلیڈر چڑھا دیتے, اور اس سے امپیکٹ جو تھی اس کو ربر نے ایبزارب کر لینا تھا اور نقصان نہیں ہونا تھا. انہوں نے یہ حل جو ہے اس کو قابل عمل نہیں سوچا, بیکاز انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ حل کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ جو ہے $139 ملین پڑتی ہے. 12 لاکھ گاڑیوں کے لیے اگر یہ وہ حل سوچتے ہیں تو اس کی کاسٹ جو ہے $139 ملین پڑتی ہے. یہیں پہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ الٹرنیٹیو موجود تھا, لیکن اس الٹرنیٹیو کو جب انہوں نے اپنی پہلی الٹرنیٹیو کے ساتھ کیا, کمپیئر کیا, تو انہوں نے کہا جی اس کی کاسٹ 49 ملین ہے, اس کی کاسٹ جو ہے وہ 139 ملین ہے, اور بینیفٹس, اب یہاں پہ بینیفٹس میں پھر وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ کچھ بینیفٹس تو نومیریکل ہیں جو آپ نے کیلکولیٹ کر لی, لیکن فورڈ نے وہ نہیں کیلکولیٹ کیے بینیفٹس جو آپ کو ڈائریکٹلی ملتے ہیں کسی ایسی صورت میں جو میئربل نہیں ہے, جن کی میئرمنٹ نہیں ہو سکتی. جو فیلنگز ہیں, جو احساسات ہیں, جو پین ہے, کسی کی ایج اگر بڑھ جاتی ہے, کسی کی ایج اگر کم ہو جاتی ہے, کسی کی ایجنگ کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے اس سے, یا اس کی وجہ سے کوئی کارسینوجینک چیزیں جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں, لاٹ آف تھنگس لائک دیٹ. تو یہاں پہ جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دی کاسٹ. اوکے, دیٹ ان ون کیس یہ کاسٹ تھی, الٹرنیٹیو میں اگر کاسٹ آپ کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہے پہلے حال سے, تو مے بی دین یو گو فار دا فرسٹ ون. تھرڈ کنڈیشن یہ ہے, یو مسٹ چوز دی الٹرنیٹیو دیٹ پروڈیوس دا گریٹسٹ سم ٹوٹل آف یوٹیلٹی. ہمیشہ اس متبادل حل کو اپنے ذہن میں رکھیں جس میں میکسیمم لوگوں کا فائدہ ہے, میکسیمم سیکٹرز پہ فائدہ ہے, میکسیمم جو پہلو ہیں ان پہ فائدہ ہے. یہاں پہ پھر بات وہی آ جاتی ہے جو میں نے کیس گزارش کی پینٹو کی, کہ $49 ملین میں صرف ایک کمپنی کا فائدہ ہے, ایک سنگل کمپنی کا فائدہ ہے کہ انہوں نے $49 ملین قیمت لگائی ان نقصانات کی, اور $139 ملین کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا. سیکنڈلی, انہوں نے یہ فائدہ نہیں دیکھا کہ اگر مارکیٹ کے اندر ان کی گاڑی جو ہے اس کی ایک ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے اور لوگوں کو جو ڈیفیکٹو گاڑی کی بجائے ٹھیک گاڑی ملتی ہے, تو مارکیٹ میں ان کا شیئر جو ہے کہاں پہ پہنچ جائے گا. سیکنڈلی, اف دے ہیو اے ڈیفیکٹو کار دیئر وچ واز دا کیس, دین اٹ واز اے ٹوٹل فیلور. 12 لاکھ گاڑیاں ٹوٹل کی ٹوٹل جو ہے وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہوئی, اور اس کے بعد اس کی پروڈکشن بند کرنی پڑی, جس کا بہت بڑا لاس جو ہے وہ کاروں کی اس کمپنی کو ہوا.
یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے جو ایفیکٹس کو سم ٹوٹل دیکھنی ہے, تو اس میں بہت ساری کمپنیز یا بہت سارے انسٹیٹیوشنز یا بہت سارے افراد یا فرد یا گورنمنٹس اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتی کہ اس کی جو سم ٹوٹل ہے, یعنی اس کے دورست نتائج جو ہیں, ان کے بارے میں آپ ہمیشہ حساب کتاب لگائیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف اسی کیس کو لیتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم ٹوٹل سم دیکھتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں پسلی کہ اگر $139 ملین اس وقت خرچ کر دیے جاتے, تو کمپنی کو جو بعد میں اس سے کئی گنا زیادہ نقصان ہوا اور ان کو اپنی ساری کی ساری گاڑیاں جو مارکیٹ سے وہ ماڈل ہی بین کرنا پڑا, اور اس کے بعد ظاہر ہے if you have such a bad situation in the market and your cars are considered to be the accident prone in the market, naturally people they don't go for your buying for a certain time period until unless they don't forget it. جب تک وہ بھول نہیں جاتے اس واقعے کو. اگر 60 بندوں کا ڈیتھ ہوئی اس ایکسیڈنٹس میں, تو اٹ از ود دا پیپل. میڈیا کے اندر یہ بات تو لوگ اس کو بھولتے نہیں ہیں بہت عرصے تک. تو اوور آل بینیفٹ اگر اس کا ہم دیکھیں تو اوور آل بینیفٹ اس کا بالکل ہو جانا تھا, اور یہ جو تھوڑے سے پیسے کمپنی نے بچائے 90 ملین کے قریب یا 80 ملین کے قریب, ان کا کوئی اس کے بہت زیادہ اس سے زیادہ فائدہ کمپنی کو ملنا تھا. تو صرف ہوا یہ کہ انہوں نے فوری طور پہ سچویشنل جو فائدہ تھا اس کو دیکھا کہ اس وقت ہمیں کتنا فائدہ ہے, اور اس کی سم ٹوٹل جو ہے آنے والے دنوں میں نہ نقصان کو اندازہ لگایا نہ فائدے کو. یہاں پہ جو تیسری کنڈیشن ہے وہاں اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ آپ سم ٹوٹل کو دیکھیں کہ اس کے دوسرے فوائد کیا ہیں. بالکل اسی طرح جیسے میں نے گزارش کی کہ ایور میکٹن فری دینے سے کمپنی نے رسک لیا, کمپنی نے پیسے خرچے, لیکن اس کے بعد یہ دنیا کی بیسٹ کمپنی کنسیڈر کی جانے لگی, اور لوگ صرف اس لحاظ سے کہ دے آر ہیونگ سو ہیومنلی جو فیلنگز ہیں, انہوں نے ان کی جو دوائیاں تھیں وہ دوسری کمپنیوں کی نسبت زیادہ خریدنی شروع کر دی, اینڈ دین الٹرنیٹیولی دے ہیڈ اے ویری گڈ نیم ان دا مارکیٹ. تو یہ ایک ٹوٹل سم تھی فائدے کی جس کا ایک دوائیوں کی کمپنی نے خیال رکھا, اور ایک ٹوٹل سم تھی نقصانات کی جس کے اندر بہت سارے نقصانات ایک کاروں کی کمپنی جو ہے اس نے ان کو اگنور کیا. یہاں پہ یہ تیسرا پوائنٹ ہمارا اس کے متعلق ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں A long line of economists beginning in the 19th century argued that economic behavior could be explained by assuming that human beings always attempt to maximize their utility, and that the utilities of the commodities can be measured by the prices people are willing to pay for them. Economists جو تھے انہوں نے ایک یہ بات بڑی کلیئر کی جی کہ جو لوگ ہیں masses of the people, اسپیشلی یہ 19th سینچری کی بات ہے, وہ اپنی ہمیشہ جو یوٹیلیٹیز ہیں اس کو مانیٹری بینیفٹس میں دیکھتے ہیں کہ جتنی زیادہ اس کے مانیٹری بینیفٹس ہیں, جتنے زیادہ اس کے مالی فائدے ہیں, اتنے زیادہ جو ہے لوگ اس یوٹیلیٹی کا زیادہ فائدہ ہے, اتنے زیادہ لوگ کموڈیٹیز کو, جیسے آپ ایک کموڈیٹی کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی کموڈیٹی چاہے وہ سونا ہے یا چاندی ہے یا گندم ہے یا آئل ہے, کوئی بھی چیز, انہوں نے بالکل یوٹیلیٹی کو اسی طریقے سے جو ہے پیش کیا جو اکانومسٹ ہیں کہ جی جس طرح آپ ایک چیز کو بیچتے ہیں اور اس کے بیچنے سے آپ کو مالی طور پہ زیادہ فوائد ہوتے ہیں, اسی طرح یوٹیلیٹی کی بھی یہی فارم ہے کہ آپ جس میں زیادہ بینیفٹ لوگوں کو ہوگا اسی یوٹیلیٹی کی زیادہ جو ہے مانگ ہوگی, اسی یوٹیلیٹی کو زیادہ جو ہے پسند کیا جائے گا, اور یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے مانیٹری بینیفٹ کے ساتھ. اس میں اور چیزیں جو تھیں ان کو اگنور کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ڈائریکٹلی جس طرح کموڈیٹیز کی سیل ہے کہ ہائر سیل میں ہائر پروفٹ ہے, لو سیل میں لوور پروفٹ ہے, اسی طرح یوٹیلیٹی کو بھی ایک ایسی کموڈیٹی سمجھا گیا جس کی ہائر سیل کے ساتھ آپ کو ہائر پروفٹس جو ہیں وہ ماسس کو ملتے ہیں, اور لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں پہ ان کو زیادہ اس کے فوائد, مالی فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں. تو یہ ایک 19th سینچری میں مسکنسیپشن جو تھا, یا آپ اس کو ایک ون آف دی کنسیپشنز کہہ سکتے ہیں, ہم مسکنسیپشنز کو نہیں کہتے, ہر ایک نظریے کے بے شمار اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں جہاں پہ مختلف جو ہے اختلاف رائے بھی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے ایک نظریہ بنتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ کوئی جو ہے وہ آتا ہے. اس لیے
یہ ایک جو اکانومسٹ تھے انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے جو یوٹیلٹی کو دیکھا. سیکنڈلی کاسٹ بیسڈ انالیسس بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ کسی بھی پروجیکٹ کے اندر ایک انالیسس کرتے ہیں. یوٹیلٹی کو بھی اس لحاظ سے بھی دیکھا گیا. کاسٹ بیسڈ انالیسس کیا ہے کہ جی آپ نے ایک چیز کی سیدھی سیدھی کاسٹ لگا لی کہ جی مجھے یہ جو ایک برج ہے یہ بنانے میں میرے سے اتنا خرچ آتا ہے اور اس برج کا جو مجھے ٹول ملے گا اس سے مجھے اتنے پیسے بچتے ہیں, اور نتیجتاً یہ ہے کہ فائنلی 10 سال یا 12 سال یا 15 سال جو بھی آپ کا ایک ری پیمنٹ پیریڈ ہے اس کے عرصے میں جو ٹول کی قیمت ہے وہ اس کی برج کی قیمت کو پورا کر دیتی ہے, اور فائنلی جو اس کے بعد کا وقت ہے وہ فری جو منی کا ہے, یا اس قسم کی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے فائدے کا ہے جس میں ہمارا کوئی خرچ نہیں ہے. دیٹ از کاسٹ فری جو ایک پروفٹ ہے یا بینیفٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے. یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے یہ ہم نارملی پروجیکٹس کے لیے, کموڈیٹیز کے لیے یا کسی بھی جو سروس کے لیے ہم کرتے ہیں. اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا ہمارے پاس ریزلٹس ہیں. Utilitarianism is also the basis of techniques of economic cost benefit analysis. This type of analysis is used to determine the desirability of investing in a project such as dam, factory or public park by figuring whether its present and future economic benefits outweigh its present and future economic cost. وہی بات جو میں نے گزارش کی کہ اسی کاسٹ کے اور بینیفٹ کے انالیسس کو جو ہے یوٹیلٹی کے اندر مختلف پروجیکٹس کے اندر بھی ڈیل کیا جاتا ہے. جیسے ایک پروجیکٹ ہے, چاہے وہ بلڈنگ ہے, چاہے وہ روڈ ہے, چاہے ہم کسی پبلک پارک کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی کہ اوکے اگر ہم ورک شاپ کے اندر اگر ہم 20 لوگ کام کرتے ہیں یا 25 یا 30 لوگ کام کرتے ہیں اینڈ دے ہیو فیومس آف ڈفرینٹ پیٹروکیمیکلس, یا ان کو کوئی اور کارسینوجینک میٹر ہے جس کے فیومز ہیں, اور یہ پتہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے اس سے 5 سال کم ہو جائے گی, اور یہاں پہ اگر ایک کاسٹلی ایگزاسٹ سسٹم جو ہے وہ لگا دیا جائے اور اس سے یہ جو فیومز ہیں یہ باہر چلے, بخارات جس کو ہم کہتے ہیں, یہ باہر چلے جائیں گے, تو کیا ہم یہ میئر کر سکتے ہیں کہ ان 20 بندوں کی زندگی میں اگر 5-5 سال کا اضافہ ہوا ہے تو وہ اضافہ جو ہے اس کی ہم کو قیمت لگا سکتے ہیں؟ آئی مین اٹس ناٹ پاسبل. لیکن یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پیورلی ہم بات کر رہے ہیں ایک کاسٹ اینڈ پروڈکٹ کی, اور یہ اسی طرح ہے جیسے آپ پبلک سیکٹر کے اندر یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کسی بھی پروجیکٹ کے لیے, چاہے وہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, چاہے وہ کوئی کالونی ہے, چاہے وہ کوئی واٹر سپلائی کا پروجیکٹ ہے, چاہے وہ کوئی آئل ریزروز جو ہیں ان کو ڈرلنگ کرنے کا پروجیکٹ ہے, یا کوئی پل ہے, یا کوئی اس قسم کی روڈ ہے جہاں پہ ٹول وغیرہ لگنا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی موجودہ جو کاسٹ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے کاسٹ کیا پڑتی ہے, اور کل کو اس کے ہمیں جو اس کے فائدے ہونے ہیں کیا ان کے فائدوں کی جو مالیت ہے وہ آج کی کاسٹ کے مقابلے میں کم ہے یا زیادہ ہے. اگر تو آپ کے فوائد کاسٹ کے مقابلے میں زیادہ ہیں تو ہم اس انالیسس میں یہ کہیں گے جی کہ اٹس اے فیزیبل پروجیکٹ. اگر آپ کے جو فوائد ہیں کاسٹ کے مقابلے میں کم ہے اور پھر نیچرلی وہ اوور رنس میں آ جائے گا تو سوشلی یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس وائز یہ جو ہے وائبل پروجیکٹ نہیں ہے. بالکل یہاں پہ بھی جو اصول ہے یوٹیلٹی کا وہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس اینگل کے ساتھ بھی میئر کر سکتے ہیں, اور اس اینگل کے ساتھ بھی اس کے بینیفٹس یا ڈس ایڈوانٹیجز کو دونوں کو ہم جو ہے بالکل ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ساتھ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. دین وی ہیو یوٹیلیٹریزم اینڈ ایفیشنسی. ایفیشنسی کا اور یوٹیلیٹریزم کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ Finally, we can note that utilitarianism fits nicely with a value that many people prize, efficiency. Basically, اگر ہم بات کریں فائنلی کہ جی یوٹیلیٹی فائنل فائدہ جو ہے جس کو بہت سارے لوگ ویلیو دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایفیشنسی کی صورت میں ہمیں اس کے بینیفٹس جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں. ایفیشنسی کین مین ڈفرینٹ تھنگس ٹو ڈفرینٹ پیپل. But for many, it means operating in such a way that one produces the most one can with the resources at hand. یعنی
کسی کے ہاتھ میں جو ریسورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، اس سے جو وہ میکسیمم اچیومنٹ حاصل کر سکتا ہے یا میکسیمم پروڈکشن حاصل کر سکتا ہے، وہ اس کی میکسیمم ایفیشنسی ہے. تو ہم اس میں ایک یہ بھی آؤٹ کم جو ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم جس کو یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اس تھیوری کو جو یوٹیلیٹی اور ایفیشنسی کو اکٹھا کرتی ہے، اس میں بڑی ایک سیدھی ایک ایکویژن ہمارے سامنے آتی ہے. ان سرٹن کیسز ویئر یو وانٹ ٹو میئر دی ویلیو آف یوٹیلیٹی، you can always measure it in the form of efficiency. And what is efficiency? That with the present resources or with the resources in your hand, a person or a institution, what maximum he can produce out of all that resources which are in his hand or in her hand. کسی بھی شخص کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں اگر جتنے اس کے پاس ریسورسز ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، چاہے وہ میکینیکل ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں، یہ سارے ریسورسز جو ہیں، چاہے مٹیریل ریسورسز ہیں، ان سے جو میکسیمم پروڈکشن وہ کر سکتا ہے، میکسیمم جتنی اس کے بس میں ہے ود ان دوز لمٹس، وہ اس کی میکسیمم ایفیشنسی ہے. جتنی زیادہ وہ پروڈکشن کرے گا اس کی ایفیشنسی بڑھتی جائے گی. تو یوٹیلیٹی کو ہم ایفیشنسی کے ساتھ بھی میئر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دین وی ہیو یوٹیلیٹیرینزم اینڈ اٹس میئرمنٹ، کہ جی اس کی کیا میئرمنٹ ممکن بھی ہے. ہم بار بار ایک جو بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا، ہم نے پھر اس کو ڈسکس کیا کموڈیٹیز کی صورت میں، کہ جس طرح آپ کموڈیٹیز کو ایک نومیریکل ویلیو دے کے آپ اسیس کر سکتے ہیں. تو کیا یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ یوٹیلیٹی کے میئرمنٹ جو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ پاسبل بھی ہے کہ نہیں، یا اوور آل ٹوٹل یوٹیلیٹی جو ہے یہ میئربل ہے، یا یوٹیلیٹی کے اندر کچھ ایسے ہمارے جو ہیں کمپارٹمنٹس ہیں یا کچھ ایسے حصے اس کے ہیں جن کو ہم میئر نہیں کر سکتے. لیٹس ڈسکس اباؤٹ اٹ. دو utilitarianism of a superficially clear-cut method of calculating the morality of actions, it relies upon accurate measurement and this can be problematic. Basically, ٹھیک ہے ہمارے پاس یوٹیلیٹی کے لیے میتھڈز ہیں، ایکوریسی اس کی جو ہے وہ بھی ہم کسی نہ کسی حد تک جو ہے اس کو ہم کنفرم کر سکتے ہیں. جیسے آپ بات کرتے ہیں کسی نقصان کی، تو نقصان ہمیشہ سرٹن یونٹس کے اندر کہ جی آپ ڈالرز کے اندر اس کو کر سکتے ہیں جی اوکے. اگر یہ جس طرح موٹر کمپنی نے کیا 139 ملین 49 ملین، ایک نقصان کے لیے آپ نے حد مقرر کر لی، یا نقصان کے لیے آپ نے ایک ویلیو جو ہے وہ مقرر کر دی. لیکن یہاں پہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو میئرمنٹ ہے یہ اتھینٹیکیٹڈ ہے، کیا وہ ان ساری چیزوں کے احاطہ کرتے ہیں جو اس ٹوٹل سم کے اندر آتی ہیں، یا ہم اس میئرمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل میئرمنٹ ہے اور ہم نے اس میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. وی ہیونٹ لیفٹ اینی تھنگ، ہم نے کسی چیز کو اس کے اندر جو ہے وہ اگنور نہیں کیا while we were calculating the value of utility. Again here, and this can be problematic. There are 5 major problems with the utilitarian reliance on measurement. لیکن بات یہ ہے کہ exact measurement یہ ایک problematic area ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہم measurement نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمارے پاس ٹول ہی نہیں ہے. جیسے میں نے گزارش کی کہ آف کورس numerical tools جو ہیں they are very good and they are very authenticated. In certain cases we can go for even loss of life, loss of limbs, loss of your commodities, loss of your vehicles, or so many things. There are certain methods, some or the one way or other. Alternatively we can go for that and always can calculate the next exact measurement جو ہے یہ بڑے پرابلم کے لیے 5 points جو ہیں وہ ہمارے مد نظر ہم نے مد رکھتے ہوئے اس کیلکولیشن کو ذرا دوبارہ سے، اس میئرمنٹ کو ہم نے دوبارہ سے ذرا غور کرنا ہے. یاد رکھیے کہ ہم اس سے پہلے کموڈیٹی بیسس کو، اس کے علاوہ کاسٹ بینیفٹ بیسس کو، اور پھر فائنلی ہم بالکل ایک اسٹریٹ جو میئرمنٹ ہے، نومیریکل میئرمنٹ ہے جو ہے، اس کی بھی ہم بات کر چکے ہیں. یہاں پہ ہم ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو واقعی ایک کلیئر کٹ میئریبل ہے اور کون سی اس میں نہیں میئریبل.
First of all, comparative measures of the values. Things have for different people cannot be made. We cannot get into each other's skin to measure the pleasure or pain caused. ہر ایک انسان کے لیے ایک چیز کی ڈفرینٹ ویلیو ہے. مے بی ایک آدمی کے لیے ایک ایکسیڈنٹ کی شاید اتنی ویلیو نہ ہو جتنی دوسرے کے لیے. مثلا ایک آدمی اگر ایک بوڑھا شخص ہے, اس کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے, وہ اپنے سارے فرائض ادا کر چکا ہے, اس کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے بچوں کا بوجھ اٹھانا ہے یا اس نے اپنے کسی اہل خانہ کو سپورٹ کرنا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم ایک دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں جو واحد کفیل ہے ایک فیملی کا, اور اس کی فیملی جو ہے صرف اس کے سہارے زندہ ہے, اور خدا نخواستہ ان the loss of that person, in case of loss of that person, بہت زیادہ فیملی جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی. مے بی they have to come on the road for shelter, اور وہ کوئی ایسا ذریعہ آمدنی جو ہے الٹرنیٹو میسر نہیں ہے. تو ان دونوں آدمیوں کے اندر آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. یا اگر ایک آدمی کو کسی حادثے کی وجہ سے پین ہو رہی ہے, یا اس آدمی کے زخم آئے ہیں, یا اس آدمی کو ہیومیلیشن ہوئی ہے, یا اس آدمی نے ایک خاص تکلیف اپنے اندر سے سہی ہے, تو ہم کسی کے اندر گھس کے, ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم کسی کی خوشی, کسی کا غم, کسی کی تکلیف, کسی کے احساسات, کسی کی ہیومیلیشن, یا کسی کی کوئی بھی چیز ایسی جو ایموشنل فیکٹرز کے اندر آتی ہے اس کو بیئر کر سکیں. دنیا میں بہت سارے تھیوریز ہیں, سائیکالوجی میں, اب نارمل سائیکالوجی میں, فورسینک سائیکالوجی میں, بیہیویئر سائیکالوجی میں, جہاں پہ مختلف چیزوں کی میئرمنٹ ہے. لیکن کچھ احساسات ہیں جن میں آپ پوری دنیا میں ان کے میئرمنٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ جو ہے میئرمنٹ یا کمپنسیشن, یہ ہر آدمی کے لیے ڈفرینٹ نوعیت کی ہے, کیونکہ ہر ایک آدمی کا اسٹیٹس, سوشل اسٹیٹس, ڈومیسٹک اسٹیٹس, فیملی اسٹیٹس اپنے دوسرے آدمی جیسا نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہیں, ہر آدمی کے اپنے اپنے وسائل ہیں, اپنے اپنے مسائل ہیں. سیکنڈلی, some benefits and costs are impossible to measure. How much is a human life worth? For example, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی بہت ساری چیزیں تو ہم نے میئر کر لی. آپ نے کار کا ایکسیڈنٹ ہے, کار کی ویلیو میئر کر لی, اس میں روڈ کو کچھ نقصان پہنچا, آپ نے روڈ کا ڈیمیج میئر کر لیا. آپ نے زخمی کچھ لوگ ہوئے, آپ نے کہا جی اوکے اس کی انشورنس کاسٹ ہاسپٹل کی یہ ہے. انڈائریکٹلی یا ویگ ایک آپ نے وہ بھی ایک کاسٹ میئر کر لی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے, اس وقت جب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی 60 لوگوں کی کار ایکسیڈنٹ میں, تو اس وقت جو لائبلٹی رول تھا یو ایس اے کا, اس میں $2 لاکھ جو تھی وہ کمپنسیشن دینی پڑتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم انسانی جان کی قیمت $2 لاکھ لگاتے ہیں. یہ دنیا میں کہیں بھی ممکن نہیں ہے. آپ کسی ایک آدمی کو یہ کہہ کے دیکھیں کہ ہم تمہاری ایک ٹانگ کاٹ دیتے ہیں, یا ہم تمہاری ایک آنکھ لے لیتے ہیں, اور اس کے بدلے ہم تمہیں 5 کروڑ یا 10 کروڑ روپے دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی شخص اپنے جسم کا ایک حصہ, کتنے بھی پیسے آپ اس کو دیں, وہ آپ کو دینے پہ تیار نہیں ہوگا. میں لمس کی بات کرتا ہوں, جیسے کسی کی لیگ ہے یا آرم ہے کسی کا, تو کوئی اس پہ تیار نہیں ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی ویلیو ہوتی نہیں ہے, وہ بالکل ویلیو سے بہت اوپر ہوتی ہیں. جیسے انسانی زندگی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ اس کو پیسے کے اندر کبھی میئر نہیں کر سکتے, یا آپ کسی بھی میئرمنٹ کے اندر اس کو تول نہیں سکتے. دیٹ از سم تھنگ وچ از پرائس لیس. اور یہ ڈیوائن چیزیں ہیں جن کے جس کا ادراک ہمارے پاس نہیں ہے, اور پاسبلی ہم اس کو جو ہے اپنے فہم میں لا نہیں سکتے. تیسرا فیکٹر وہ کہتے ہیں, دا پوٹینشیل بینیفٹس اینڈ کاسٹ آف این ایکشن کی ناٹ آلویز بی ریلائبلی پریڈکٹڈ, سو دے آر آلسو ناٹ ایڈوکیٹ میئربل. سم ٹائم ہم کچھ نقصانات کے بارے میں پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ جی اوکے یہ اس کے نقصانات ہوں گے. سم ٹائم ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. جہاز بنتا ہے, جہاز کے ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں, ہم بالکل پریڈکشن کرتے ہیں کہ جی کچھ چانسز ہیں کہ ان میں جو ہے یہ لاس کے چانسز ہیں کہ جہاز
اوپر جاتا ہے, اور اس میں مکینیکلی سائنٹیفکلی یہ جو ہیں چیزیں اس کے بارے میں آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ تھنڈر بلاک, بجلی گرتی ہے اس کے اوپر, کوئی پرندہ آ کے زور سے ٹکراتا ہے, جو دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہوئے, اس میں موسٹلی برڈز آئے ایک دم سے ٹکرا گئے, جہاز کا جو ہے ٹربائن کے اندر آئے اور فوری طور پہ وہ سارا خراب. اب یو کینٹ پریڈکٹ اباؤٹ دیٹ. یا کچھ نقصانات ہیں جن کے بارے میں آپ کبھی بھی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ ان کی ویلیو کیا ہوگی. یعنی آپ آج کے دن میں آنے والے دنوں کے نقصانات کی کس طرح سے صحیح طرح سے میئرمنٹ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم میئر نہیں کر سکتے, اس کو ہم تول نہیں سکتے, ناپ نہیں سکتے. اس کے لیے ہمارے پاس ویلیو نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ازمپشن ہے, اور ازمپشنز جو ہیں ان کو آپ صرف اسیوم کر سکتے ہیں, اور اسیومنگ بھی ایون جو ہے وہ کریکٹلی نہیں کر سکتے. یو کین جسٹ ہیو اے رف آئیڈیا اباؤٹ دیٹ. کریکٹلی کبھی بھی اس کے بارے میں آپ نہیں اندازہ لگا سکتے. اسٹوڈینٹس, ہماری یہ بحث جو یوٹیلیٹی کے بارے میں تھی, یہیں سے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے شروع میں اگلے لیکچر میں شروع, جہاں سے یہ ختم ہوئی ہے وہیں سے یہ شروع ہوگی. ہم کوشش کریں گے کسی عقلی نتیجے پہ, حتمی نتیجے پہ, یا ایٹ لیسٹ اس رزلٹ پہ ضرور پہنچیں جو ایتھکس کے ذریعے ہمیں گائیڈ کرتا ہے ایک رستے کی طرف. اگرچہ آج کا لیکچر تھوڑا سا مور ٹلٹڈ ٹورڈز فلاسفیکل اپروچ آف ایتھکس تھا, لیکن میں نے کوشش کی کہ اس کو جتنا بھی میں آپ کی لیے آسان بنا سکوں, میں نے اور قابل فہم بنانے کی اپنے صحیح پہ پوری کوشش کی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ہم مزید اچھی طریقے سے, مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ اس سے پوری طرح سے استفادہ حاصل کر سکیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھیے گا. الگ الگ لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.